دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگایا گیا اور لاک ڈاؤن اس لیے لگایا گیا کہ دنیا کا یہ خیال تھا کہ وہ وبا کو پھیلنے سے صرف لاک ڈاؤن بچا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر چائنا کا جو ووہان شہر تھا ادھر ساری جگہ لاک ڈاؤن لگ گیا، اور میرے پہ بار بار یہاں اپوزیشن نے پریشر ڈالا کہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن لگاؤ، اور ابھی بھی میری سٹیٹمنٹس ہوں گی۔ آپ میڈیا پہ آ کے دیکھیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا میں بار بار ایک چیز کہی کہ اگر میں سارا ملک کو لاک ڈاؤن کروں گا تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا، جو سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ جب آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اس کی تو دہاڑی گئی، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا، اپنے گھر والوں کو کس طرح پیسہ لے کے آئے گا۔ میں نے ساری اپوزیشن والوں سے پوچھا تب، کیونکہ جب وہ سب سے زیادہ پریشر میرے پہ ڈال رہے تھے لاک ڈاؤن کا، اور میں ایک دفعہ ان سے جواب نہیں سنا کہ ان کا کیا بنے گا۔ اور میرا یہ میرا ایمان ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے اس طبقے کی۔ کبھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے گزارا کریں گے۔ چائنا جیسے ملک میں تو وہ گھروں میں کھانا لے کے گئے، جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو شہر میں ووہان میں وہ گھروں کے اندر کھانا پہنچایا انہوں نے۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ ہم کیسے اپنے کمزور غریب طبقے کو ہم کیسے کھانا پہنچائیں گے، ہمارے پاس تو نہ وسائل ہے نہ انفراسٹرکچر ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ مجھے یہ ایسی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے، یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا، جو مرے گا وبا سے وہ عمران خان کی ذمہ داری۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، آج ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ 5 ملک جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو وبا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بھی بچایا، اپنے ملک کی معیشت کو بھی بچایا، ان 5 ملک میں سے پاکستان ایک تھا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن پوری طرح نہیں لگایا، ہندوستان میں نریندر موڈی نے لگایا، اور وہاں ان کی جو دولت میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ -7% پہ چلا گیا، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت بڑھی۔ وہاں ہم نے اپنے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگائی، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ لگائے، لیکن ہم نے نہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بند ہونے دیا جو روزگار دیتا تھا لوگوں کو، نہ ہم نے اپنی زراعت کو متاثر ہونے دیا، اور نہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو روکا۔ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جب دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلنے دیا، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی، جس کی وجہ سے اللہ نے خاص کرم کیا اس ملک پہ کہ آخری 2 سالوں میں 5.6% اور دوسرے آخری سال میں 6% ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہوئی، اور ہم نے پیسے دیے جو ابھی بات کی گئی کہ ہم نے 12,000 روپے 1.5 کروڑ خاندانوں کو پہنچایا، کیونکہ ہمیں پتا تھا نچلے طبقے میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کیا، ہم نے مدد کی، ہم نے انڈسٹری کو پیسہ دیا کہ اپنی فیکٹریاں نہ بند کریں، بے روزگاری نہ کریں۔ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو جو مینج کیا، دنیا نے اس کو مانا، ہمارے احساس پروگرام کو دنیا مانی، اور وہ جو مشکل وقت تھا 1 صدی میں
ایک دفعہ اتنی بڑا دنیا میں بحران آتا ہے, کرائسس آتا ہے, اس کو جس حکومت کو کہتے تھے اہل نہیں ہے, اس نے سب سے زیادہ اہلیت دنیا کے 190 ملکوں میں سے وہ 5 ملک تھے جن نے سب سے بہترین طریقے سے اپنی عوام کو بچایا, اپنے غریبوں کو بچایا, اپنی انڈسٹری بچائی, معیشت بچائی. اور میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے صرف یہ نہیں کیا. میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ سردیوں کی انتہا جب ہوتی تھی تو مزدور سڑکوں پہ سوئے ہوتے تھے, فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے تھے. ہم نے پہلی حکومت پاکستان کی تاریخ میں جس نے فیصلہ کیا کہ ہم پناہ گاہ بنائیں, اور یہ خاص مزدوروں کے لیے تھا کہ جو باہر سے پیسے دہاڑی کرنے آتے تھے, شہروں میں پیسہ مزدوری کرنے آتے تھے, ان کے لیے پناہ گاہ بنائیں. پناہ گاہ کے اندر ان کو وہ سو سکتے تھے, وہ نہا سکتے تھے, ان کو کھانا ملتا تھا صبح کا اور رات کا, تاکہ وہ جو بھی اپنی دہاڑی کمائیں وہ اپنے بچوں کو بھیج سکے, اپنے خاندانوں کو بھیج سکے. اس کے بعد یہ کہ پہلے ہم نے پختونخوا میں تھوڑے سے ایک نچلے طبقے کو صرف ہم نے شروع کی صحت کارڈ دینا. پھر ہم نے سارے پختونخوا میں, سارے پنجاب میں, سارے گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, جدھر جدھر ہماری گورنمنٹس تھی, ہم نے ساری گورنمنٹس کو ہیلتھ انشورنس یعنی صحت کارڈ دیا کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہو. اور سب سے بڑی بات کیا, وہ کسی بھی ہسپتال میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے تھے. یعنی کہ لاہور کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹرز ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے, ادھر بھی ایک مزدور صحت کارڈ پہ جا کے اپنا دل کا آپریشن کروا سکتا تھا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا, نہیں تو بیچارہ غریب دھکے کھاتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں اور امیر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتا تھا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے اپنے عام لوگوں تک, جو سب سے مشکل ایک گھرانے پہ جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا علاج کا, وہ ایک پورا گھرانہ قرضے لیتا ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے سارا گھرانہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پروٹیکٹ کریں, تحفظ دیں اپنے اس طبقے کو جو صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا. تو ہیلتھ کارڈ دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. پھر ہم نے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان اور کامیاب جوان میں ہم نے قرضے کا فیصلہ کیا. نوجوانوں کو سود کے بغیر قرضے دینا. ہم نے پہلے نیچے سے شروع کر رہے تھے, 25 لاکھ خاندانوں کو جن کو ہم سود کے بغیر قرضے شہر میں تاکہ اپنی دکان یا کاروبار شروع کر سکے. کسانوں کو دیا تاکہ وہ اپنی زمین پہ لگا سکیں, کیونکہ کسانوں کو, چھوٹے کسان کو سب سے مشکل ہوتا ہے, اس کو وہ بڑے سود کے اوپر قرضے لیتا ہے. تو ہم نے اس کو سود کے بغیر قرضے دیے. ہم نے پھر 25 لاکھ گھرانوں کو سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے دیے کہ اپنا گھر بنا سکے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. لیکن جو سب سے زیادہ آج آپ سب کے لیے کہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت جو آئی تھی صرف اپنے لوگوں کے لیے, جس کا جینا مرنا, جس کے لیڈر کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس میں کیا فرق ہے. اور ان پچھلے 30 سالوں میں جو 2 خاندانوں نے اس کے اوپر حکومت کی ہے, جو اب اکٹھے ہو گئے ہیں, پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے,
ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, ایک دوسرے کے اوپر کیسز بناتے تھے چوری کے. آج وہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں. فرق کیا ہے؟ ان کے لیڈران کے پیسے, جائیداد, بزنس, چھٹیاں, علاج ملک سے باہر ہے. اور اسی لیے ان کو امریکہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں, یہ لوگ کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ جب بھی جدھر ان کا پیسہ ہے ادھر ان کے کنٹرول پڑے ہیں, ادھر ان کی ڈوریاں پڑی ہوئی ہیں. جو وہ کہیں گے یہ کریں گے. اگر روس سستا تیل بیچ رہا تھا, جو ہم ان سے معاہدہ کر رہے تھے کہ 30% کم قیمت پہ تیل روس سے خریدیں, ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس کا تیل خرید رہا ہے. جب یہ 60 روپے لیٹر بڑھا رہے تھے ڈیزل اور پیٹرول, تو ہندوستان میں 25 روپے کم کر رہے تھے. ہاں سنیں ذرا, اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. جو حکومت آئی تھی آپ کے لیے اور جو حکومت آئی تھی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں, اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی رکھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ تیل اور پٹرول بہت مہنگا ہے, اس لیے اس کی سب سے زیادہ برے اثرات ہمارے غریب, مزدور, کسان, اس طبقے پہ پڑتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے ہم نے بجائے قیمت بڑھانے کے, ہم نے 10 روپے قیمت کم کی ڈیزل اور پٹرول کی, اور 4 روپے یونٹ بجلی کے کم کیے. کیوں کیے؟ ہمارے پہ بھی پریشر تھا, IMF کا ہمارے پہ بھی پریشر تھا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر مزید اور بوجھ نہیں ڈال سکتے. ہم نے بچایا لوگوں کو. انہوں نے مہنگائی مارچ کی کہ جی لوگوں کے اوپر مہنگائی سے لوگ ڈوب رہے ہیں, انہوں نے معاشی قتل کر دیا لوگوں کا. مہنگائی مارچ ہر روز ٹی وی کے اوپر کہ جی مہنگائی اور حکومت کو ہٹانا چاہیے مہنگائی کے اوپر. اور آج دیکھیں 2 مہینے ہوئے ان کو آئے, انہوں نے 2 مہینے میں ہمارے 3.5 سال سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا ہے, آپ اپنے موبائل پہ 3 مہینے پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے, پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے. یہ صرف 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا, بس انہوں نے کہا کہ آپ کو کہ نہ بجلی کی, نہ تیل کی, نہ اس کی پٹرول کی, نہ اس کی قیمت نہیں بڑھانی. اب سنیں ذرا, ایک منٹ سنیں ذرا. اللہ یاد رکھیں, اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. تو 3 مہینے میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا جب 60 روپے لیٹر پٹرول, 60 روپے ڈیزل, 10 روپے یونٹ بجلی, صرف 3 مہینے میں. سنو اور ابھی یہی نہیں, صرف ابھی یہ صرف ڈیزل, پٹرول اور بجلی نہیں بڑھی, ابھی مزید اور بڑھنی ہے. ان کا وہ جو فائنانس منسٹر ہے اس نے آگے کہا جی ابھی قوم کو کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی اور مہنگائی آپ کے اوپر آنے والی ہے. صرف وہی نہیں بڑھی, گھی کی قیمت کدھر گئی ہے؟
کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے گھی کی قیمت بڑھی ہے. اس کے بعد آٹا, چینی, یعنی ایک ایک چیز, چاول, جو بھی چیزیں عام آدمی کھانے, سب چیزیں بڑھ گئی. خواتین کو تو بہتر پتا ہوگا کہ کس طرح چیزیں بڑھی ہیں. اب میرا آپ سب سے, پاکستان کے مزدوروں کو میرا پیغام ہے, آپ سب نے اس لیے اب میرے ساتھ جب میں کال دوں گا اس پہ بھی نکل لیں, اور ان کے اوپر, ان سب پہ پریشر رکھنا, اس لیے کہ ان کو اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو فکر وہ ہے جو امریکہ حکم کرتا ہے. امریکہ جو کہے گا یہ کریں گے. لہذا میں سارے اپنے مزدوروں کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے. جب تک پرامن احتجاج کرنا ایک جمہوریت کے اندر ہم سب کا حق ہے, اور کوئی حکومت کو چیزیں آخر میں ذرا سنیں, دو چیزیں. ایک کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے آپ نے سب نے پرامن احتجاج کی میرے ساتھ تیاری کرنی ہے. اگر ہم کرونا کے دوران ہم لوگوں کو پیسے دے سکتے تھے, ہمیں پتا تھا نچلے طبقے کو مشکل میں ہے, اگر ہم 1.5 کروڑ خاندان کو 12,000 روپے دے سکتے تھے, تو اس مشکل وقت میں جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اسی طرح نچلے طبقے کو, نچلے خاندانوں کو پیسے دے, 12,000 دے جس طرح ہم دیتے تھے, تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو. اور دوسری چیز, میری آخری چیز سن لو, اب آخری بات سنو. دیکھیں, یہ جو ہمارے اوپر چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے امریکہ نے, اور یہاں سے جو سازش ہوئی ہے, یہ اب سمجھ جائے کہ یہ رہ گئے تو سب سے پہلے تو جمہوریت ختم, کیونکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا تو اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم ہے. جو لوٹا اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہے جو نون لیگ پہ ٹکٹ پہ لڑے گا, اس کا مطلب جمہوریت ختم. پھر ایف آئی اے ختم, کیونکہ ایف آئی اے کے اوپر شہباز شریف خود آ کے بیٹھ گیا. جس طرح میں نے کہا کہ بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے, اس نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز ختم کیے. 16 ارب روپے کے کیسز ہیں اس کے اوپر, جس میں انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, پہلے وہ مرا ہارٹ اٹیک سے. اس کے بعد جو ندیم تھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. پھر گلزار مرا جو ان کی نوکری کرتا تھا, جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا, وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. اور چوتھا مقصود چپڑاسی, 50 سال کی بھی عمر نہیں تھی, وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلتا تھا. یہ پہلے چوری کرتے تھے, پھر ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلاتے تھے. یہ اسی طرح یہ ایف آئی اے کے اندر بھی اپنا ریکارڈ صاف کر رہے ہیں. نیب کے اوپر بیٹھ گیا, سارے چوروں نے اربوں روپے کی جو چوری کی تھی, نیب ختم. اس کے بعد پولیس کا یہ حال ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی بتایا ہم نے کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا ہو. جب سے انہوں نے سنبھالا ہے, پولیس کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز, جھوٹی ایف آئی آر. میرے اوپر کوئی 8 ایف آئی آر ہیں, سارے ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے کیسز کیے ہیں. ہمارے دور میں کب ہم نے کبھی انہوں نے لانگ مارچ کی. میں نے تو جب یہ بلاول نے کام پہ ٹانگنے والی مارچ کی, اور اس سے پہلے
फजल रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्च की। मैंने खुद कहा कि मैं आपको खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा ना, इनका रास्ता रोका ना, इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफी जो मगर जाते जाते FIRs काटी जा रही हैं, वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक न्यूज की बात करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउसेस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये जब से इख्तिदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा, सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आइंदा माली साल 33 अरब रुपए का खसारा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 1 खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है, विथ नो न्यू टैक्सेस। अगले वाली साल में हमारी प्रपोजल है कि कॉटन फीस, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी अगले साल के लिए ख़त्म की जाए। ये टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 में एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो भी हमने दिए थे वो हम मर्ज कर रहे हैं। बेसिक पे स्केल 2022 में एडॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। हमारी जो पेज हैं सूबा सिंध की, वो बाकी सारी सूबों से ज्यादा है। अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। ग्रेड 5 में थे कांस्टेबल, उनको मैं ऐलान करता हूं कि उनको 1 जुलाई से उनका ग्रेड बढ़ा के ग्रेड 7 में कर दिया जाएगा। एंड स्पीकर, आई मस्ट थैंक the Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Nawaz Sharif, his team. मैंने शहबाज शरीफ कहा था, अच्छा जी, कंटिन्यू टू स्पीक बिकॉज मुझे पता था इन्होंने ये करना है, कोई ना कोई बहाना बना के ये करना है। इनकी तो पूरे लोग ही छोड़ के चले गए, इनको क्या। अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने एयर चीफ से मुलाकात की। इस दौरान पेशा वाराना दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जॉन मार्टिन ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों की पेशा वाराना महारत की तारीफ़ की और हालिया बरसों में खुद इंहिसारी की तरफ गामज़न पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों का एतराफ़ भी किया। एयर चीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात